الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. سامعین سے احتشام اور میرے معزز اساتذہ کرام، میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ۔ حضرات، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، توجہ میری طرف رکھیں، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اس کائنات کے اندر تمام تر اختیارات کا واحد مرکز و منبع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے، لیکن اللہ نے ان کی زبان نبوت سے بھی اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ حضرات، نفع و نقصان کا مالک پھر کون ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے نبی، کو اس شخص کا واقعہ سنائیں جس کو ہم نے انگوروں کے باغ عطا کیے، ارد گرد کھجوریں لگائی، درمیان میں کھیتی اگائی، بیچوں بیچ نہر چلائی، یہ فوائد ہم نے دیے۔ جب نقصان کا ارادہ ہم نے کر لیا، وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ ایک دوسرا آدمی، إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جب ہم نے نقصان کا ارادہ کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ رات حنین کا میدان تھا، إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا، جب تمہاری کثرت نے بھی تمہیں فائدہ نہ دیا، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها۔ اللہ نے ایسے لشکر نازل کر کے تمہیں فائدہ دیا جن کو آج سے پہلے تم نے نہیں دیکھا تھا، اور کہیں میرے اور آپ کے مالک نے اس سے بھی خوبصورت انداز بنایا، إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ آنکھیں چکرا گئی، دل حلقوں کو آ گئے، اللہ آج کیا بنے گا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ ایسی ہوا دیتی، وہ ہوا تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی، ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ بالکل اسی طرح اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ہاں وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ وہی بارش تمہارے مخالفین کے لیے پسپائی اختیار کرنے کا سبب بنی، وہی بارش تمہاری ثابت قدمی کا سبب بنی۔ ادھر میں نے ہوا بیچی، نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا۔ ایسی زمینوں کا وارث بنایا جن کو آج تک تم نے بحال نہیں کیا تھا۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ حضرات، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے، صرف تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں، سنن ابی داود حدیث نمبر 1521، کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فنفعنی اللہ منہ بما شاء ان ینفعنی، کہ جب میں نبی پاک سے کوئی حدیث سنتا، اس سے بھی اگر کوئی فائدہ مجھے ہوتا تو وہ فائدہ مجھے میرا اللہ پہنچاتا تھا۔ میرے نبی جو سجدوں کے درمیان پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی، اللہ مجھ کو معاف کرنے والا بھی تو ہے، مجھ پر رحم کرنے والا بھی تو ہے، میرے نقصان پورے کرنے والا بھی تو ہے، کیونکہ تیری شان ہے لا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی، اور نبی پاک کی دعاؤں سے اللہ نے یہ فائدہ دیا۔ طبقات ابن سعد اور اس الغابہ میں ہے کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ حضرات، آسمان کی چھت نے وہ منظر بھی دیکھا جس کی کہانی ہمارے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو سنائی اور ان کے دوستوں نے ہم تک پہنچائی۔ بینما ایوب یغتسل عریانا فخر علیہ رجل جراد من ذہب، جب اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کی مشیت سے ہونے والی بیماری سے جب
نہا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر سونے کی ٹڈیاں لٹا رہا تھا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. حضرات آل الحدیث کا عقیدہ وہی ہے، وہی منہج ہے جو قرآن کا منہج ہے کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے، کوئی کرنی بھرنی والا نہیں ہے. حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی جب خنجر لگنے کے بعد منبر پر آئے تو فرمایا اسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہووے، دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے تے بچے ماپے تے بھائی بہنا اونوں یاد پیندے، جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے تے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی، اوکھا ویلا جدوں جند تے بنیا ہووے او خنجر 10 وجن پاویں لکھ وجن، یزدانی مردہ نہیں جے ربوں نہ مریا ہووے. یا اللہ مدد نعرہ لگایا تھا لگائیں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے. وآخر دعوانا ان